ایک وسیع اور عریض جنگل تھا جہاں ہر رنگ کے پھول، ہر سائز کے درخت اور طرح طرح کے جانور آباد تھے۔ اسی جنگل میں ایک نہایت معصوم اور ننھی سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام چنبیلی تھا۔ چنبیلی دکھنے میں تو چھوٹی سی تھی مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے پروں پر ہلکا سنہرا رنگ تھا جو سورج کی روشنی میں چمکتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے رات کے آسمان پر ستارے۔ چنبیلی کا گھر ایک پرانے برگد کے درخت پر تھا جہاں اس نے تنکا تنکا جوڑ کر ایک خوبصورت سا گھونسلہ بنایا تھا۔ صبح سویرے جب پورا جنگل ابھی نیند میں ہوتا تب چنبیلی اٹھ کر چہچہانے لگتی اور اس کی مدھر آواز سے جنگل کی فضا گونج اٹھتی۔ درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگتی، پتے تالیاں بجاتے اور دوسرے پرندے اس کے نغموں کا جواب دیتے۔ چنبیلی صرف گاتی نہیں تھی، وہ جنگل کے ہر جانور کا حال بھی پوچھتی، بیماروں کی خدمت کرتی اور ہر کسی کے کام آتی۔ اس لیے جنگل کے سب جانور اس سے محبت کرتے تھے۔ چنبیلی کی سب سے خاص دوست ایک سست سی کچھوا تھی جس کا نام تمنا تھا۔ تمنا اور چنبیلی کی دوستی سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ ایک فضا کی شہزادی اور دوسری زمین کی رہنے والی۔ لیکن چنبیلی کو تمنا کی سچائی، نرم دلی اور دانائی سے محبت تھی۔ وہ دونوں روز شام کو دریا کنارے بیٹھتی، چنبیلی درخت کی شاخ پر اور تمنا پانی کے قریب، اور ایک دوسرے کو اپنے دن کی کہانیاں سناتی۔ مگر ہر کہانی میں سکون کب رہتا ہے؟ ایک دن دور دراز کے پہاڑوں سے ایک خطرناک شکاری جنگل میں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جنگل کے نایاب پرندوں کو پکڑے، بیچے اور پیسہ کمائے۔ اس نے جال بچھا دیے، خوراک سے بھرے ہوئے دانے پھیلائے اور خود درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ چنبیلی نے پہلی بار دانے دیکھے تو حیران ہوئی، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا کہ پاس ہی ایک زخمی کبوتر پھنس چکا ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچی۔ چنبیلی نے پرندوں کو خبردار کیا مگر کچھ نئے پرندے جو شکاری کو نہیں جانتے تھے وہ لالچ میں آ گئے اور پھنس گئے۔ چنبیلی نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف چہچہانے اور دوستی کرنے والی پرندہ نہیں رہے گی بلکہ اب وہ اپنے جنگل کو بچانے کے لیے کچھ کرے گی۔ اس نے تمنا سے مشورہ کیا اور جنگل کے تمام پرندوں کا اجلاس بلایا۔ الو، ہدہد، مور، کوا اور طوطا سب جمع ہوئے۔ چنبیلی نے اپنی چھوٹی سی آواز میں بڑی بات کہی، ہم پرندے اکیلے اکیلے کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم متحد ہو جائیں تو کوئی شکاری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمام پرندے اس کی بات سے متاثر ہوئے۔ اب روزانہ وہ شکاری کی نقل و حرکت دیکھتے، جالوں کو پھاڑتے اور جو پرندے پھنس جاتے انہیں چھڑا لیتے۔ چنبیلی نے شکاری کی کمزوریوں کو پہچاننا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ شکاری دوپہر کے وقت سو جاتا ہے اور تب ہی وہ جال ٹھیک کرتا ہے۔ چنبیلی نے اسی وقت کو استعمال کر کے شکاری کے سارے جال خراب کرنا شروع کیے۔ ایک دن شکاری نے غصے میں آ کر چنبیلی کو دیکھ لیا اور اس پر تیر چلا دیا۔ وہ تیر چنبیلی کو لگا نہیں لیکن اس کے گھونسلے کو چیر گیا۔ چنبیلی کے انڈے گرنے ہی والے تھے کہ تمنا دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی پشت پر انڈے رکھ کر بچا لیے۔ وہ زخمی ہو گئی مگر چنبیلی کے بچوں کو بچا لیا۔ اس دن چنبیلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنی دوستی پر فخر ہوا۔ اگلے دن چنبیلی نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے جنگل کے چالاک بندر ببلو سے بات کی جو درختوں پر جھولتا رہتا تھا۔ ببلو نے شکاری کے خیمے میں جا کر اس کے جوتوں میں کنکر بھر دیے، تھیلے میں سانپ کی کھال رکھ دی اور خیمے کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا لٹکا دیا۔ جب شکاری واپس آیا تو اسے اپنا خیمہ جہنم لگا۔ مکھیوں نے ڈنک مارے، جوتوں میں کنکر چبھے اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ اس دن جنگل کے سارے جانور چنبیلی، تمنا اور ببلو کے گن گاتے رہے۔ چنبیلی کو اس کے حوصلے، عقل اور محبت کی وجہ سے جنگل کی رانی قرار دیا گیا، مگر وہ کہنے لگی، میں رانی نہیں، صرف ایک چڑیا ہوں جو اپنے جنگل سے محبت کرتی ہے۔ کچھ ماہ بعد چنبیلی کے انڈوں سے بچے نکل آئے۔ وہ ننھے منھے پرندے ماں کے ساتھ چہچہا کر اڑنا سیکھنے لگے۔ چنبیلی کی زندگی میں خوشی لوٹ آئی تھی مگر وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داری نہیں بھولی۔ وہ روز پرندوں کا خیال رکھتی، ان کو سکھاتی کہ آزادی کی قیمت ہمیشہ اتحاد سے چکائی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی
ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اتحاد سے کام لیتے ہوئے متحد رہ کر اپنی ہر پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کہانی کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔